مرکز میں بات چیت کا عمل کیسے آگے بڑھے گا، اس کے اوپر ابھی الزام تراشیاں زیادہ ہیں. حالانکہ جو شروعات ہوئی تھی سپیکر کے اس انیشیٹو کے بعد، اس کے بعد لگتا یہ تھا کہ کچھ برف پگھلی ہے، آہستہ آہستہ بہتری کی طرف معاملات جائیں گے. لیکن ابھی بیانات جو پریس کانفرنس کی شکل میں بھی سامنے آتے ہیں، اس میں بھی تندی اور تیزی ہے، اور ہاؤس کے اندر کا ماحول بھی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. آج آپ کو دو سٹیٹمنٹس پہلے سنانا چاہوں گا. ایک اعظم نذیر طارر صاحب کا، جو وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ اپنے پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی رہائی چاہتی ہے. دکھائیے گا. فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نائب وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے درمیان، جس میں اتحادی جماعتوں کے تمام نمائندگان ہیں اور اپوزیشن کے 6 اراکین ہیں، اور اب جو مطالبہ سامنے آیا ہے، یہ ساری عمر کہتے رہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں اور این آر او نہیں دیں گے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو بندے مقدمات میں ملوث ہیں اور جیلوں میں بند ہیں اور جن پہ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر جرائم کے اور کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، حکومت انہیں رہا کر دے. میں اس ایوان کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی تو اجازت نہیں دیتا. ایک عدالتی طریقہ کار ہے، وہ اپنایا جائے، عدالتوں میں جائیں، انہیں ریلیف ملتا رہے، جہاں پہ نہیں بنتا نہیں بھی ملتا. شہباز شریف صاحب نے وہ کر کے احتجاج کا ایک نیا طریقہ جو ایجاد کیا ہے، اس کے بعد اب ہاؤس کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی ہے. پہلے وہ کچھ اور طرح کے نعرے لگا کرتے تھے، گو بابا گو نواز گو، اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی. لیکن اب وہ اپوزیشن نے نیا طریقہ ڈھونڈا ہے. سنیے آج بھی سارے لیڈرز کے بیانات کے اینڈ پہ آپ کو کی آوازیں نظر آئیں گی. دکھائیے گا. یہ کا نعرے جو ہے نا، یہ تو گیدڑ لگاتے ہیں، لیکن اگر پارٹی کہے کہ لگانا ہے تو گیدڑ بن جائیں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے. ہمارے جو آج پینلسٹ ہیں، عابد شیر علی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، سینیٹر پلوش شاہ خان ہیں پیپلز پارٹی سے، اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. عابد صاحب، بات چیت آگے چلنی چاہیے. یہ مرضی اور منشا ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہونی چاہیے کہ اس قوم کو اس اضطرابی کیفیت سے نکالیں اور ایک راہ پہ ڈالیں. تو وہ لگتا نہیں ہے، ابھی ماحول دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی آپ ایک دوسرے پہ آوازیں کسنے کے اوپر زیادہ زور ہے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. حکومت کی تو 200% یہی خواہش ہے کہ پاکستان صحیح ٹریک پہ چلے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، پولیٹیکل جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں. دیکھیں ابھی انڈیکیٹرز جو اکنامک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ بہتر آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہوگا ایٹ لیسٹ ہمیں پاکستان کی اکانومی پر اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس پر ہمیں یکسوئی سے جانا چاہیے. اگر حکومت نے انیشیٹو لیا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ شامل ہے اور ایک ایس او پی طے ہوا، پھر اس کے بعد عمران خان کی طرف سے کوئی نازیبا الفاظ پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہے گئے ڈائیلاگ کے دوران، تو پھر اور بھی ان کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اندر کچھ اور کہتے ہیں، پھر باہر جا کے کچھ اور ہوتے ہیں. ایک سازگار ملک صاحب ماحول ہوتا ہے جو دونوں اطراف سے نظر آنا چاہیے. جو عمران کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تنقید تھی، اس سے بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا ہے. سلسلہ پھر ٹوٹتا ہے اور بھی کئی وجوہات ہیں جس پر اب کیا عمران خان نے ضمانت دی ہے کہ وہ نہیں بولیں گے؟ نہیں، ہمیں ان کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ضمانت دیں نہ دیں ہمیں ان چیز کی. لیکن جب زبان بندی تو مانگی نا آپ نے. جب آپ ایک ڈائیلاگ کے پروسیس سے گزرتے ہیں جس عابد صاحب، زبان بندی کا تو مطالبہ ہوا نا آپ کی طرف سے، آپ نے اتنی دیر بات چیت آگے بڑھائی نہیں، ان کی مذاکراتی کمیٹی کو ملنے نہیں دیا. مجھے بتائیں ملک صاحب، آپ میرے ساتھ ایک ڈائیلاگ کرتے ہیں، بیٹھ جا کے آپ مجھے گالیاں دیں، لیکن ایک جب پروسیس ہے آپ کے ساتھ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، پہلے تو آپ اس بات پر ہی نہیں مانتے تھے کہ جی ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کرنے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں ڈائیلاگ کرنے؟ تو یہ اپنے ذرا رویات پہ غور کریں کہ ڈائیلاگ ہمیشہ پولیٹیکل لوگوں کے دوران ہوتے ہیں. اگر آپ کا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ نہیں ہے ملک صاحب، اگر آپ پاکستان میں کوئی خرابی چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ٹریک پر چلیں گے. ہم نے ان کی ملاقات بھی ارینج کی، یہ سارے اپنے عمران خان صاحب کو جیل میں مل کے بھی آئے، جو بھی ان کی ایڈوائس ہوگی، ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے ان کو. لیکن جب آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، یہ مذاق نہ بنائیں، پھر ڈائیلاگ کر کے پاکستان کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ حکومت پلوشا، یہ بات چیت کا عمل آگے چلتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اتنا تو نظر آتا ہے کہ
بات چیت کے لیے گو کہ یہ اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں عابد صاحب کی کہ کوئی سی بی ایمز دونوں طرف سے اس کی کمی نظر آتی ہے. کیا سی بی ایمز ہونے چاہیے؟ پہلے تو حکومت کو کرنا چاہیے نا, کچھ ایک دو بندے رہا کر دیں, چلو پی ٹی آئی بھی خوش ہو جائے گی. بندے تو ویسے کیسز میں کوئی بے ضرر ٹائپ کیسز میں تو رہا وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے آگے کیسز میں تو بندوں کو وہ رہا نہیں کر سکتے. لیکن سی بی ایمز یہ بھی ہیں جیسے کہ دیکھیے ملاقات بھی ہو گئی تو آئی تھنک از ڈویبل نا, آپ کیسز چلاتے رہیں لیکن ضمانت جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد کا مسئلہ ہے, مطلب شی از ٹو اولڈ اینڈ سک, اس کو رہا کر دیں گے تو کیا اب بات یہ ہے کہ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے سی بی ایمز کی کمی ہے. اس طرف سے بھی گو کہ دونوں کو کسی نے بٹھا تو دیا ہے ساتھ, ہم بھی بیٹھے ہوئے, لیکن جو اب سٹیٹمنٹس ہیں تو ان کی طرف سے بھی کوئی چارٹر اور ڈیمانڈ سامنے نہیں ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تو ہے, وہ دو ان کے نقطے تو بڑے واضح ہیں, 9 مئی اور 26 کے اوپر وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن اور پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی چاہتے ہیں. ہاں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پس پردہ مطالبات اور ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نہیں وہ تو خیر آپ ساری لوگ کمیٹی کا حصہ ہے نا, ساری جماعتیں آپ کی بھی نمائندگی ہے. مجھے علم نہیں کمیٹی میں کیا ہوتا ہے, میرے خیال میں وہ ان کیمرہ ان کی باتیں ہوتی ہوں گی, میں ممبر بھی نہیں ہوں, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ان کے دونوں کے درمیان جو ہے اعتماد اور اس کے علاوہ سی بی ایمز کی کمی اس طرح بھی ہے. لیک آف ٹرسٹ ہے, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. وہ تو سمجھ آتا ہے, دونوں سائٹس جو ہیں خاصی تلخی میں مبتلا رہی ہیں پچھلے کئی سال اور کافی دور ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ دونوں کے پاس اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی؟ یہ مجھے لگتا ہے, میں نے آپ کو کہا کہ دونوں کو بٹھایا گیا ہے اور دونوں کو بٹھایا گیا ہے, یہ جملہ ہمیں آپ کا دونوں کو بٹھایا گیا ہے, نظر ایسے آتا ہے. لیکن ہم بھی تھوڑا بہت وہ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ اتنی سیاسی سمجھ بوجھ ہوتی ہے ہر ورکر میں. لیکن بہرحال اب آپ اس طرف سے بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب خواجہ آصف صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, وہ جب کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ایک طرف مذاکرات میں ان کی پارٹی بیٹھی ہے, ان کے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, پھر چلیں عطا تارڑ صاحب تو پہلی دفعہ ہیں, ان کو ہم اس کا تھوڑا بہت لیوریج دے سکتے ہیں, مگر جب ان کے بھی سینئر سیاستدان ان کو مذاق کہتے ہیں اور پھر بیٹھے کیوں ہیں, پھر وہ سارا پروسیس جو ہے اس پہ سوالیہ نشان. ہمایوں صاحب, جو ابھی لا منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کی رہائی چاہتی ہے, اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیں, کیونکہ دس از سم تھنگ نیو. پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ عدالتی عمل سے آپ چاہتے ہیں رہائی ہو, جس میں یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ حکومت ضمانت کی مخالفت نہ کرے, لیکن ایگزیکٹو آرڈر از انٹائرلی سم تھنگ ڈفرینٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ندیم صاحب, میں آپ کو بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ تارڑ صاحب ود ڈیو رسپیکٹ فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بول رہے ہیں. کون سے تارڑ صاحب؟ یہ نذیر تارڑ صاحب. اعظم نذیر تارڑ صاحب. دو تارڑ صاحب ہیں, فرق کر دیں جن کا آپ نے ریفرنس. نہیں تو ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب کہیں ہمارا غصہ کھا دیں گے. میں وجہ بتاتا ہوں. کل ہماری جو پوری نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کی جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی. اس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے ایگزیکٹو آرڈر کو ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں چاہیے. اگر ایگزیکٹو آرڈر ہوتا تو ہمارا جو سیکنڈ ڈیمانڈ ہے اس کی بھی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے, پھر اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. ہمارے ڈیمانڈ کیا ہے؟ سمپل سی بات. نمبر 1, ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ وہ سارے لوگ جن کے اوپر غلط پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو رہائی دو, ان کے اوپر سے کیسز ختم نہ کرو. جیسے آپ نے کہا, میں اس کو تھوڑی سی تشریح کر کے بتا دیتا ہوں. جو سی آر پی سی 497 ہے اس کا سب کلوز 1 ہے, یہ پاکستان کا لا ہے, قانون ہے. اس میں خاص طور پہ عورتیں اور بچے کسی قسم کے بھی کیس میں ہو, اس میں ان کو رہائی بیل مل سکتی ہے. بیل کی میں بات کر رہا ہوں, رہائی ان ٹرمز آف بیل. اسی لحاظ سے وہ سارے مرد جو بیمار ہیں ان کو بھی بیل مل سکتی ہے, کسی قسم کا بھی ہو, قتل ہو, کچھ بھی ہو, ان کو بیل مل سکتی ہے. ضمانت ہو جائے گی, کیس چلتا رہے گا. کیس چلتا رہے گا. اب کیس کے میرٹ پہ آ جاتے ہیں. وہ اس میں جو اس کا سیکنڈ کلوز ہے کہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن کرو, آپ 9 مئی کے بھی کرو اور 26 نومبر کا بھی کرو. اگر کوئی شخص آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ واقعی, اور دیکھیں اس میں سوشل میڈیا کے مجھے تصویریں نہ دکھاؤ,
مجھے یہ بات بتاؤ, جیسے ابھی ہمارے بعض جج حضرات بھی پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ وہاں تک پہنچے کیسے, ہمیں وہ سی سی ٹیلی ویژن کی کلپس بتاؤ کہ کون کون کہاں کیا کر رہا تھا, کیونکہ یہ ساری وہ جگہ ہیں جہاں پہ سی سی ٹیلی ویژن سی سی کیمرز ایک نہیں, دو نہیں, 10 20 لگے ہوئے. آج جج صاحب نے ایک نے تو یہ بھی سوال کیا جو بڑا ہم وزنی سوال ہے کہ یہ غیر مسلح تھے تو یہ اندر کیسے چلے گئے, تو سیکیورٹی لیب سے پہلے تو اس کی بات بتائیں ان سب چیزوں کو. اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ کیا کسی ملٹری آفیسر کو 9 مئی کے اندر پنش کیا گیا, تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں کیا گیا. سن لینا, میں یہی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے یہ دو سمپل ڈیمانڈ ہے. اب آ جاتے ہیں, دیکھیں بیسک فنڈامنٹلز پہ چلے جائیں. ابھی آپ نے بات کی ہے اور عابد صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی, دیکھیں یہ یاد رکھیں پاکستان کی اکانومی بیسک فنڈامنٹل ہے کہ پاکستان کی اکانومی کبھی سٹیبل نہیں ہوگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ ابھی فل فورس کے ساتھ آئے ہوئے, پچھلے 7 مہینوں میں 1% جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوئی, لیس دین 1%, 0.92%. فرسٹ کوارٹر میں جو گروتھ ہے لیس دین 1%. فرسٹ 6 منتھس میں جی, جولائی سے لے کے دسمبر کے آخر تک 0.92% جی ڈی پی گروتھ. انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ 3.5% ہوگی. اگلے 6 مہینوں میں یہ کیا کر لیں گے اچیو؟ نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کا بیسک فنڈامنٹلز کو اگر آپ نہیں ٹھیک کریں گے, آپ الٹے لٹک جائے, چیز نہیں ٹھیک ہوگی. عابد صاحب, یہ جو 2 مطالبات انہوں نے سامنے رکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی حکومت کے لیے ڈویبل ہیں؟ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, وہ آپ کے پاس پروویژن ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت, اور دوسرا وہ پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی چاہتے ہیں. ایشو یہ ہے, فرض کریں کہ جوڈیشل کمیشن حکومت ایگری کرتی ہے تو کمیشن کے ممبران پہ یہ رفع ڈالیں کہ یہ ممبر ہونے چاہیے, یہ ممبر ہونے چاہیے, اب اپنی مرضی. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لگا دیں, بحث ہی نہیں ہوگی, اس سے بڑا جج تو کوئی نہیں ہے نا. چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لگا دیں. جسٹس جوید اقبال کی سربراہی میں کمیشن بنا, آپ کو یاد ہوگا, کوئی اس کے آؤٹ کم نہیں ہوتے. جسٹس جوید اقبال صاحب جس مسنگ پرسن والے کمیشن کو ایڈ کرتے ہیں, آج تک مسنگ پرسن ہی نہیں. میں وہی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کمیشن بنانے کے لیے جو ایس او پی آپ نے سیٹ کرنا ہے, میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ایک نئی بحث چلے جائے گی؟ پھر ان کی آنیسٹی کے اوپر سوال اٹھ جائیں گے. فرض کریں آپ کا نام دے دیتے ہیں, آپ کی آنیسٹی پہ سوال آ جائیں گے, انوشا کے, پلوشا کے آ جائیں گے, اور پہ آ جائیں گے, میرے پہ بھی آ سکتے ہیں. پھر یہ ایشو ہے کہ دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی, لیکن کیا آپ راضی ہیں کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کو لگانا ہو تو مان جائیں گے آپ؟ ہمیں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ دیکھیں پھر ان رائٹنگ لے کر آئیں. ان رائٹنگ تو انہوں نے کہہ دیا کہ لے کر آئے نا جی, آپ نے اناؤنس کیا پارٹی نے ان رائٹنگ لے کر آئیں گے. آج چیئرمین پی ٹی آئی نے اعلان کیا. ہم تو بارہا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان رائٹنگ لے کر آئیں, آپ اپنی ڈیمانڈز رکھیں گورنمنٹ کے سامنے کہ یہ اس پہ اوپر پھر آپ گفتگو کر سکتے. ابھی تو ہمارے ساتھ دیکھیں, ایک پولیٹیکل لیڈر ان کا نکلتا ہے, اس کی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے, دوسرا نکلتا ہے وہ کہتا ہے جی شیر افضل مروت ہے, اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا. پھر تیسرا دیکھیں آپ کے اندر ہی کی لڑائی ہے. آپ جب آپ آپس کی اس طرح کی بچھاڑ کرتے ہیں تو کیا آپ کے جب لیڈر جیل میں بیٹھ کر شہباز شریف صاحب پر کوئی چیز کہیں گے یا ہماری ایجنسیز پر کہیں گے تو کیا خواجہ آصف صاحب پھر غلط تو نہیں کہہ رہے؟ وہ بھی پھر ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا ڈھونگ آپ کو بند کرنا چاہیے, یہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. بات ملک صاحب یہ ہے کہ سیریسنس ہونی چاہیے. آپ اپنا ڈیمانڈ لے کر آئیں گورنمنٹ کو کہ جی یہ ہماری ڈیمانڈ. اگر یہ کہتے ہیں نا جی کہ تاڑڑ صاحب غلط کہہ رہے ہیں, تو تاڑڑ صاحب تو اندر بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. لیکن جب چیز آپ ایس او پیز بنا لیں گے, ایک گفتگو جو آپ ان کیمرہ کا فائدہ کیا پھر اس کا, جب آپ نے گفتگو ہی باہر آ کے کیمرے پہ کرنی ہے تو ملک صاحب پھر آپ یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگیں گے. یہ ڈائیلاگ کرنے پھر اوپن ہو, جو بھی کام چیز ہو تو پھر قوم کے سامنے آنی چاہیے. اور ہمیں دیکھیں کوئی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کی کمٹمنٹ پہ ہمیں اعتراض ہے کہ یہ یو ٹرن لے گئے.